بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باقیت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان پر تشدد، بڑا انکشاف اور مسلم لیگ نون کی بڑی وکٹ گر گئی۔ علی امین گنڈا پور کا بنو واقعہ پر موقف آ گیا اور پیپلز پارٹی تحریک انصاف کا بڑا اتحاد، عمران خان کا بڑا اعلان، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کے متعلق۔ ان کے متعلق آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ ان کی وکٹ سب سے پہلے گرنے جا رہی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ یہ تو چلے تھے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے چکر میں تھے۔ عطا تارڑ نے بڑی جلدی کی پریس کانفرنس کر دی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ اب پابندی تو نہ لگا سکے لیکن اپنی وکٹ وہ گمانے جا رہے ہیں۔ وہ اس طرح، آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ نے جیسے ہی جواب دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست کو مسترد کر دیا کہ ان کی مرضی کے مطابق ہم جج نہیں دے سکتے، بلکہ جو سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب نے جو جج صاحبان دیے تھے الیکشن ٹریبیونل میں، 8 عدد جج صاحبان، وہی ٹریبیونل میں اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلی سماعت ہوئی حلقہ NA 127 عطا تارڑ صاحب کے حلقے کی۔ وہاں ظہیر عباس صاحب نے چیلنج کیا ہوا تھا کہ یہ فارم 45 کے تحت ہارے ہوئے ہیں ان سے اور فارم 47 میں یہ جیتے ہوئے ہیں۔ تو جسٹس انوار حسین صاحب نے ان کی سماعت کی کل، اور انہوں نے 22 جولائی کو طلب کر لیا عطا تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں کہ بھائی آئیں، ہمیں بھی اطلاع دیں، اپنے اصل فارم 45 لے کر آئیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی حکم جاری کیا ہے اور عطا تارڑ صاحب کو بھی کہ آپ آئیں، اپنے اصل فارم 45 لے کر، اور ساتھ بیان حلفی بھی آپ نے دینا ہے کہ اگر یہ فارم 45 جعلی ثابت ہوئے تو آپ نے بیان حلفی دیا ہوا ہوگا ساتھ، تو اگر 45 2 نمبر یا جعل سازی اس میں دکھائی دی تو پھر آپ نائل ہو جائیں گے۔ تو یوں ناظرین اکرام، پہلی وکٹ گرنے جا رہی ہے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کی۔ یہی وجہ ہے کل کے وی لوگ میں بھی میں نے کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کا جو تخت لاہور ہے وہ خطرے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1-2 ماہ کا عرصہ لگنا ہے تو یہ ساری کی ساری سیٹیں جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو ریورس ہو جائیں گی۔ اگر یہ ریورس نہیں ہوتی تو تھوڑا سا اور آپ نے صبر کرنا ہے، صرف قاضی صاحب کی رخصتی تک۔ جیسے ہی قاضی صاحب رخصت ہوں گے تو پھر یہ سارے کا سارا الیکشن کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ جیسے ہی جو تحریک انصاف کی درخواست پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس پر ابھی تک بینچ نہیں بنانا پسند ہی نہیں کیا قاضی صاحب نے، جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کے حوالے سے، تو جیسے ہی وہ بینچ بنا دیا جائے گا، جیسے ہی اس کیس کی سماعت ہونی ہے تو پھر الیکشن کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ یہی بات کا انکشاف کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب بھی اپنے انٹرویوز میں مختلف جگہ پہ کہ یہ بہت جلد کلٹی بجنے والی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملہ ہوا عطا تارڑ صاحب کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے چلے تھے لیکن خود اپنی سیٹ سے بھی ہاتھ دھونے والے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین اکرام، جو بنو میں واقعہ ہوا، جو فائرنگ ہوئی پرامن احتجاج پر، اس کے حوالے سے باقاعدہ بریسٹر سیف جو مشیر اطلاعات KP کے ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو وزیر اعلیٰ KP کے ہیں، انہوں نے اس کی انکوائری کے لیے کمیشن
کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی صاف شفاف انکوائری کمیشن کے ذریعے کروائی جائے گی۔ اب وہ کمیشن کون سا ہے، کن افسران پہ مشتمل ہوگا، یہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا، لیکن اتنی اطلاع دے دی ہے کہ KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اس کی تحقیقات، اس کی انکوائری کروانے کے لیے کمیشن کا حکم دے دیا ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن خان صاحب کا نظریہ، خان صاحب کی سوچ کچھ اور ہے، اس کے متعلق وہ آگے چل کے بتاتے ہیں آپ کو۔ لیکن KPK کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی انکوائری کمیشن کے ذریعے کروائی جائے گی، اور جو اس میں ملوث پائے گئے، جو اس میں باقاعدہ جن کا قصور ہوا، گناہ ہوا، تو ان کو اس کے باقاعدہ سزا جو ہے وہ سنائی جائے گی۔ ناظرین اکرام، کل خان صاحب کی ملاقات ہوئی، کل ان کی سماعت تھی۔ ظاہر ہے جب سماعت ہوتی ہے تو مختلف صحافی حضرات وہاں موجود ہوتے ہیں، جو پھر سوالات بھی کرتے ہیں، خان صاحب کو پھر جوابات بھی دینے پڑتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی گلہ کیا صحافی برادری سے کہ ہم وقت تو ضائع کرتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات تو دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارا موقف جو ہے وہ اپنے TV چینلز پر جو ہے وہ ہمارا موقف پیش نہیں کرتے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم جو آپ کہتے ہیں وہ ہم چلاتے ہیں اور چلائیں گے بھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب کا جو موقف ہے وہ سوشل میڈیا پہ تو بیان کیا جاتا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں پہ ان کا اصل بیان نہیں چلایا جاتا۔ تو خان صاحب سے سوال ہوا سب سے پہلے کہ جو ایک شوشہ چل رہا ہے، ایک خبر چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی آپس میں اتحاد کرنے جا رہے ہیں اور یہ عدم اعتماد پیش کریں گے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے خلاف۔ سوال ہوا کہ کیا اس میں حقیقت ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں گے؟ تو خان صاحب نے کہا بھائی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ ایک سکے کے دو روح ہیں، یہ دونوں ایک کچھ ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے ماضی میں بھی خان صاحب بار بار یہی کہتے آئے ہیں کہ یہ ایک ہی ہیں، دونوں ملے ہوئے ہیں، جب میں نے ان پہ ہاتھ ڈالنا ہے تو انہوں نے ایک ہو جانا ہے، تو وہ ایک ہی ہیں، آج بھی ایک ہی ہیں۔ تو خان صاحب نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ نہ ہم نے اس سے پہلے کوئی اتحاد کا سوچا تھا، نہ اب ہم اتحاد کریں گے، نہ ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی صورت کسی بھی حال میں ہم نے ہاتھ ملانا ہے۔ یہ جو حالات ہیں پاکستان کے، اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر برابر بنتی ہے۔ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ دوسرا سوال ہوا کہ پاکستان میں آئین جو ہے اس کی بریک ڈاؤن کی خبریں ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت پہلے ہی مارشل لاء لگا ہوا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی خبریں گردش کر رہی ہیں، حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائیں گے ہم۔ تو خان صاحب نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا یہ سراسر جمہوریت کا قتل ہے۔ تو یہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی لگانا جمہوریت کا قتل ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف پر پہلے ہی پابندی لگائی گئی ہے۔ پہلے کون سا پاکستان تحریک انصاف کو کی کوئی جلسہ کرنے کی اجازت ہے یا الیکشن کمپین چلانے کی اجازت تھی؟ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف پر بڑی پابندی لگی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ جو بنوں میں واقعہ ہوا ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ بنوں میں جو فائرنگ ہوئی ہے کس نے کی ہے سب کو پتہ ہے۔ تو میں جب ملاقات ہوتی ہے علی امین گنڈاپور جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو میں نے یہ کہنا ہے کہ آپ نے اس پر سخت موقف اپنا پیش کرنا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کی صاف شفاف انکوائری کرائی جائے۔ تو ناظرین اکرام، علی امین گنڈاپور نے تو باقاعدہ کمیشن کا اعلان کیا ہے، لیکن خان صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن اس پر بننا چاہیے۔ مزید خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کا ذمہ دار میں اسی کو ٹھہراؤں گا جس نے وہ ویڈیو کلپ فوٹو جو ہیں وہ ساری کی ساری غائب کی۔ اصل ذمہ دار 9 مئی کا وہی، میں اسی کو ٹھہراؤں گا۔ خان صاحب نے مزید کہا کہ بشرا بیگم کے ساتھ اگر کچھ ہوا تو میں انہی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا جن کے نام میں پہلے لے چکا ہوں، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ خان صاحب کا صاف شفاف پیغام تھا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ خان صاحب نے مزید کہا کہ میں ساری زندگی جیل میں بیٹھا رہوں گا لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔
تو ناظرین اکرام اس میں حقیقت ہے کہ اگر خان صاحب ڈیل کر لیتے ہیں یا اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے مسلم لیگ نون کی حکومت گرا دیتے ہیں تو خان صاحب ہیرو سے زیرو بن جائیں گے، جو خان صاحب کبھی نہیں چاہتے کہ وہ ہیرو سے زیرو بنیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستانی قوم اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہے، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کو لوگوں نے، تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس انتخابی نشان بھی درجوں برابر تھے۔ دوسری جانب ناظرین اکرام پہلی دفعہ بشرا بیگم نے بھی صحافیوں سے گفتگو کرنا چاہی، خان صاحب نے روک دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے آج بولنے دیں۔ بشرا بیگم نے یہ انکشاف کیا کہ جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا زمان پارک میں، پولیس ملازمین اندر گئے، خان صاحب اندر تھے، تو خان صاحب نے کہا مجھے غسل کرنے دیں میں آتا ہوں۔ اس کے باوجود انتظار نہیں کیا گیا، بلکہ جو بلٹ پروف شیشہ تھا اس کو توڑ کر خان صاحب کو اندر سے گرفتار کیا گیا اور دھکے مارے گئے، خان صاحب کو گھسیٹا گیا، دھکے مارے گئے۔ یہ بشرا بیگم نے بڑا انکشاف کیا کہ خان صاحب کو دھکے مارے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے جب گرفتار کیا گیا مجھے بھی نیب افسران جو میل تھے انہوں نے دھکے مارے۔ تو اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ، اور میرے ساتھ اس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے کہ تاکہ میں خان صاحب کی کمزوری بنی اور خان صاحب کو توڑا جائے۔ لیکن میں ڈٹی ہوئی ہوں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے بنی گالا شفٹ کیا جائے جیل کی بجائے، لیکن اس کو بھی پھر منفی طور پر لیا گیا کہ دیکھیں جی باقی جتنی بھی قیدی ہیں، سیاسی قیدی ہیں، وہ جیلوں میں عام لوگوں میں ہیں، تو بشرا بی بی جو ہیں وہ بنی گالا شفٹ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ان کی چال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے گا، ان پر عذاب نازل کرے گا۔ ہم بے گناہ ہیں، خان صاحب بھی بے گناہ ہیں جو جیل کاٹ رہے ہیں، تو جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے۔ تو ناظرین اکرام یہ بڑا انکشاف کیا ہے بشرا بیگم نے کہ خان صاحب کو دھکے مارے گئے تو شیشہ توڑا گیا۔ تو یہ تو خبریں پہلے بھی تھیں، لیکن یہ دھکوں والی خبریں آئی ہیں جو انہوں نے اپنے ساتھ بھی کہا کہ مجھے بھی دھکے مارے گئے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے، تمام کے لیے۔ آج خان صاحب کی باری ہے، اس سے قبل میاں نواز شریف صاحب کی تھی، یہ تو روٹین چلتی رہے گی۔ آج خان صاحب اندر ہیں، کل میاں صاحب پھر دوبارہ اندر ہوں گے، تو یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ تو ناظرین اکرام آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔